ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان کی ایک ایسی بیٹی جسے 86 سال کی قید سنا دی گئی ہے فار نو ریزن. ایک ایسی بیٹی جو کہ اپنے ملک کو بہتر بنانا چاہتی تھی، لیکن اس کے اس مشن کا انجام بہت برا نکلا. It was all very painful just looking at her. Her teeth have been taken, her face has been scalded, she can't hear out of her right ear. She has a facial palsy from head trauma. I didn't have the heart. اس کو اتنے غموں کے پہاڑ میں ایک غم اور نہیں دے سکتی تھی. مجھ میں نہیں تھا، وہ تھا. سلیمان کیسا ہے؟ دودھ وغیرہ پی رہا ہے؟ صحیح دودھ وغیرہ پی رہے؟ 6 مہینے کا تھا نا. شیر خوار. وہ بھی میں کیا بتاتی، وہ ملا ہی نہیں ہے. خارجہ ہمارے لیے ایک ڈپلومیٹک 2 لفظ نہیں کھول سکتی کیا؟ بتا دینا پوری قوم کو کھول کے سامنے بتا دیں کہ ہم غلام ہیں، ہمارے سب کے غلامی کے توق لگے ہوئے، ہم ان کے کتوں سے بھی بدتر ہیں. سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون تھیں اور انہیں جیل میں کیوں ڈالا گیا، اور وہ بھی 86 سال کے لیے. سو لیٹس بگین. ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 میں کراچی میں پیدا ہوتی ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنی پرائمری اور سیکنڈری اسکولنگ کراچی میں ہی اٹینڈ کی. شی واز اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ. اس کے بعد آتا ہے 1990. اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بھائی یو ایس میں موجود ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اسٹوڈنٹ ویزا پر یو ایس بلا لیتے ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اسکول ورک اور ریلیجن میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے MIT، جو کہ دنیا کی بہت بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی ہے، وہاں سے BS بایولوجی کیا اور بینڈس یونیورسٹی سے نیورو سائنس میں PhD کیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھیں. 1992 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ان کے ریسرچ پرپوزل کی وجہ سے $5000 ملتے ہیں، اور ان کی ریسرچ اسلامائزیشن ان پاکستان اینڈ اٹس ایفیکٹ آن وومن پر تھا. اس چیز سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مائنڈ سیٹ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر جینیس تھی. 1995 میں ان کی ارینج میرج ہوتی ہے امجد محمد خان سے. ان کا ہسبینڈ ان پر فزیکل ٹارچر کرتا اور یہ شادی زیادہ عرصے تک چل نہیں سکی اور 2002 میں ان کا ڈائیورس ہو جاتا ہے. اس دوران ان کے 3 بچے تھے. احمد جو کہ 6 سال کا تھا، مریم 3 سال کی، اور ننا سلیمان صرف 6 مہینے کا. اب تک یہ ایک نارمل سے انسان کی زندگی لگتی ہے، لیکن اس میں اس وقت ٹوئسٹ آتا ہے جب 2003 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان آتی ہیں اور وہ کراچی میں ہی موجود ہوتی ہیں. اسی دوران کسی کام کے سلسلے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے 3 بچوں کے ساتھ اسلام آباد کے لیے ٹریول کرتی ہیں، اور راستے میں ہی کچھ ایجنٹس ان کی گاڑی روک لیتے ہیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد خاموشی. 5 سال گزر جاتے ہیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کچھ پتہ نہیں چل سکا. ان 5 سالوں میں وہ کہاں جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے انہیں افغانستان لے جایا جاتا ہے. افغانستان لے کر جانے کے بعد ان کے وہاں ٹرائلز ہوتے ہیں، اور ان 5 سالوں میں ان پر بے حد ٹارچر کیا جاتا ہے، صرف ایک شک کی بنیاد پہ کہ وہ ٹیررسٹ ہیں اور القاعدہ کو سپورٹ کر رہی ہیں. ان 5 سالوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ان کے دونوں بچوں کو بھی رکھا جاتا ہے اور انہیں بھی ویسے ہی ٹارچر کیا جاتا ہے. لیکن 2 بچے، ان کے تو 3 بچے تھے. جی ہاں، ان کے 3 بچے تھے، لیکن ان کی قید میں صرف 2 ہی بچے ملتے ہیں، احمد اور مریم. اب سوال یہ ہے کہ سلیمان کدھر گیا؟ احمد جو کہ سلیمان کا بڑا بھائی تھا، اور جب کڈنیپ کر رہے تھے تو احمد بتاتا ہے کہ سلیمان اس دھکم پیل میں نیچے گر جاتا ہے، اور احمد نے سلیمان کو خود اپنی آنکھوں سے نیچے گرا دیکھا، خون کے ساتھ. زیادہ چانسز ہیں کہ اسی وقت سلیمان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن اس قید میں احمد اور مریم پر بھی فزیکل ٹارچر کیا جا رہا تھا، اور ان پر مینٹلی بہت زیادہ پریشر کیا جا رہا تھا.
احمد کو مینٹلی اس بات پر پریپیئر کیا جا رہا تھا کہ اس کا نام احسان خان ہے اور وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بیٹا نہیں ہے۔ اس چیز کا کیا مقصد تھا آپ کو آگے ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ 5 سال گزر جاتے ہیں اور CIA کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بے گناہ ہیں، تو CIA انہیں ریلیز کرنے کا پلان بناتی ہے، اور ایک طرف یہ شک تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی باہر جا کر سب کو بتا نہ دیں۔ اس کے بعد ایز یوزول انہیں قتل کرنے کا پلان بنایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو افغانستان کے ایک حصے کابل سے دوسرے حصے غزنی تک منتقل کیا جاتا ہے تاکہ ان کا پلان پورا ہو سکے۔ اس سفر کے دوران ان کا بیٹا بھی ساتھ ہوتا ہے، اور 5 سال فزیکلی، مینٹلی اور سیکشلی ابیوز ہونے کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیمار بھی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچان سکیں، اور 5 سال کے عرصے میں انسان بہت چینج ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اسے نہیں پہچان سکتی۔ اس وقت سوال یہ آتا ہے کہ کڈنیپ تو ان کے 2 بچے ہوئے تھے، احمد اور مریم کہاں گئی؟ تو اس کا آنسر ہے CIA مریم کو ایک کرسچن فیملی کو دے دیتی ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسے ہی غزنی میں اپنے بیٹے کے ساتھ پہنچتی ہیں تو افغانی ایجنسی کو یہ اطلاع کر دی جاتی ہے کہ یہ دونوں ٹیررسٹ ہیں اور یہ خود کش حملہ کرنے والے ہیں۔ اس چیز کا یہی مقصد تھا کہ افغانی ایجنسی ان دونوں کو مار دے اور یہ شو کیا جائے کہ ایک ٹیررسٹ کو مار دیا گیا۔ لیکن جب افغانی ایجنسی ان سے بات کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہیں اور وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ان پر ایک ہی جرم ثابت ہوتا ہے، اور وہ جرم تھا بغیر ویزا کے افغانستان ٹریول کرنا۔ اب اس جرم کی سزا ڈیپورٹ کرنا ہی ہوتا ہے، اور ویسا ہی افغانی ایجنسی نے سوچا تھا، مگر کچھ عرصے بعد یہ خبر FBI تک پہنچتی ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے، تو انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو افغانستان سے ہی اریسٹ کیا، اور کچھ اس طرح کیا کہ US ملٹری کے 8 نوجوان، وہ بھی فلی آرمرڈ، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے روم میں جاتے ہیں، اور ایک فوجی ان کے پیٹ میں M4 رائفل کی 2 گولیاں چلاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑا ٹوسٹ یہ تھا کہ ان پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے 2 گولیاں کھانے کے باوجود ایک فوجی سے M4 رائفل چھینی اور ان پر فائر کیے۔ لیکن جب اس الزام کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی طرف سے فائر ہوا ہے، اور نہ ہی رائفل پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے فنگر پرنٹ ملے، اور نہ ہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی باڈی پر فائر پاؤڈر ملا۔ اور ایک کمرہ جس میں 8 فوجی موجود ہوں اور اس میں فائر کیا جائے اور کسی کو فائر نہ لگے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک نارمل دماغ یہ کیسے ایڈمٹ کر سکتا ہے کہ ایک عورت جو کہ 5 سال سے قید میں تھی اور جس کے پیٹ میں 2 گولیاں لگی ہوں اور وہ سخت بیمار ہو، وہ حملہ کر سکتی ہے اتنی بھاری رائفل سے؟ اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ریسکیو کیا گیا اور انہیں US لے جایا گیا۔ اسی دوران ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، جو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہے، انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کس حالت میں ہیں اور کہاں موجود ہیں، تو وہ اپنی جان لڑا دیتی ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے، مگر بہت کوششوں کے بعد انہیں دونوں بچے ہی ملتے ہیں۔ دوسری طرف جلدی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو قید سنا دی جاتی ہے، اور وہ بھی 86 سال کی۔ اتنی قید کس وجہ سے؟ اتنی قید تو کسی قاتل کو نہیں دی جاتی، اور اس انسیڈنٹ کو آج 24 سال گزر چکے ہیں، اور ان پر ہر روز مینٹلی، فزیکلی اور سیکشولی ابیوز کیا جا رہا ہے، اور ان پر بے حد ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو آج بھی یہ امید ہے کہ پاکستان انہیں یہاں سے آزاد کروا دے گا۔ لیکن دوسری طرف آتے ہیں پاکستانی پولیٹیکل لیڈرز، جو کہ اس کیس کو صرف سمپتھی کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے اس کیس کو صرف ایک فٹ بال بنایا ہوا ہے۔ جب عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ ہوتی ہے اور ان پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے سوال کیا جاتا ہے تو ان کا کچھ یہ جواب تھا۔ Well, there'll be things discussed, so that would be for afterwards. We'll discuss things. We'll be discussing it. Mr. President, میرا سمپلی یہ سوال ہے کہ اب وہ فیمنزم کہاں گیا؟
اب وہ فیمنسٹ نہیں ملتی جو یہ پوسٹر تو لگا سکتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ایک پوسٹر نہیں اٹھتا۔ اور اگر یہی فیمنزم ہے کہ عورتوں کے حقوق کو چھوڑ کے، ان کے رائٹس کو چھوڑ کے ایسی بکواسیات کو لکھنا، تو لعنت ایسے فیمنزم پر۔ آج تک بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں آواز اٹھائی ہے، اور اگر پاکستانی پولیٹکس کی بات کی جائے تو ان کی آواز اٹھنا تو ناممکن ہے کہ جب جیب میں ڈالرز آئیں گے تو آواز کیسے اٹھے گی۔ آج تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے لوگوں کے انتظار میں ہے، اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ڈاکٹر فوزیہ کی ویب سائٹ کا لنک میں دے دوں گا۔ اللہ حافظ۔